دعوت اسلام کے 3 دور۔ 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا کرتے رہے۔ اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ دامن اسلام میں آئے۔ چند دنوں کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دامن اسلام میں تشریف لے آئے، داخل ہو گئے۔ کچھ مدت بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل، حضرت عباس ابن عبد المطلب کی بیوی حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئی، اور مردوں اور عورتوں میں بھی بہت سارے لوگ اسلام کا شرف حاصل کیا۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہوئے، اور ان خوش نصیب فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ رسوم جاہلیت سے بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان جماعت کو سابقین اولین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت نازل فرمائی، اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب، آپ اپنی قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معاشر قریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا، اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم راضی ہو جاؤ گے؟ تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں، یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور امین پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ میں تم کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب الہی اترے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہنے لگے، نعوذ باللہ۔ تیسرا دور اب وہ وقت آیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجر کی آیت نازل ہوئی، اور حق جل جلالہ نے حکم دیا کہ اے محبوب، آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ علی اعلان دین اسلام کی تبلیغ فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر سربستہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت دینے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طولانی